اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں بننے والی مخلوط حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد جس شعبے پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا وہ معیشت کا شعبہ تھا۔ مخلوط حکومت میں شامل تینوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت پر ملکی معیشت کو اس نہج تک لانے کے الزام عائد کیا جہاں حکومت کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہوا۔ گزشتہ 1.5 سال کی حکومت کے بعد ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور معیشت کو واپس پٹری پر لانے کے دعوے کیے گئے، تاہم دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور دوسرے معاشی اشارے بھی گراوٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ جہاں گزشتہ 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا، وہیں بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں تاریخ کے بڑے اضافے دیکھے گئے۔ ملک میں چڑھے قرضے میں اضافہ جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے رقوم بھیجنے میں کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ شہباز شریف کی سربراہی میں 1.5 سالہ دور حکومت میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کیسی رہی، اس حوالے سے ہم مختلف شعبوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستانی معیشت میں ڈالر کی قدر ایک اہم معاشی اشاریہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی قدر میں کمی یا اضافہ ملکی معیشت کے دوسرے اشاریوں کے ساتھ ایک عام آدمی کی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے روز ڈالر کی قیمت 184 پاکستانی روپے تھے، جو 9 اگست یعنی موجودہ حکومت پی ڈی ایم حکومت کے خاتمے کے دن 287 روپے تھی۔ پی ڈی ایم حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد ڈالر کی قدر کو مستحکم کرنے کے متعدد دعوے کیے، مگر ڈالر شتر بے مہار کی مانند بے قابو رہا اور وہ وقت بھی آیا جب ڈالر کی سرکاری ریٹ 300 روپے کی حد تک چلا گیا۔ ڈالر کی قیمت میں موجودہ حکومت کے 1.5 سالہ دور میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا، جو ماضی کی کسی حکومت کے دور میں اس رفتار سے نہیں بڑھا۔ ملکی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں ہونے والی تاریخی اضافے کا جائزہ لیا جائے تو اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے پروگرام کی بحالی میں تعطل اور پاکستان کی جانب سے IMF معاہدے کی شرط کو پورا نہ کرنا تھا۔ پی ڈی ایم حکومت کے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اگست 2022 میں IMF کے پروگرام کو بحال کروا لیا تھا، تاہم ان کی وزارت خزانہ سے رخصتی کے بعد اسحاق ڈار اس پروگرام کو مسلسل 9 مہینے تک بحال کروانے میں ناکام رہے اور پھر جون 2023 میں پرانے پروگرام کی بحالی کے بجائے 9 مہینوں کے لیے ایک نیا پروگرام منظور ہوا۔ تاہم پروگرام میں بحالی میں تاخیر کی وجہ سے پاکستانی روپے میں بے پناہ دباؤ بڑھا اور ملک میں بیرونی ذرائع سے ڈالر کے ذرائع سکڑے تو ڈالر کی قلت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے درآمدات کے لیے LCs نہ کھل پائیں، تو دوسری جانب ڈالر بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ موجودہ سال مئی میں ڈالر کی قدر ایک بار 300 روپے تک چلی گئی، جس میں IMF پروگرام کے منظور ہونے کے بعد کچھ کمی ہوئی، تاہم موجودہ حکومت اپنے دور اقتدار کے خاتمے پر ڈالر کی قیمت گزشتہ حکومت کے دور کے مقابلے میں 100 روپے سے زیادہ پر چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے اختتام پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.7% تھی، جو پی ڈی ایم حکومت کے دور میں جولائی کے مہینے کے اختتام پر 28.3% پر بند ہوئی۔ پی ڈی ایم حکومت کے 1.5 سالہ دور میں مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر رواں سال مئی میں 38% تک بھی پہنچی۔ اسی طرح روزمرہ استعمال کی مختلف اشیاء قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو 1.5 سالہ دور حکومت میں ان میں کافی بڑا اضافہ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں آٹے کی قیمت اپریل 2022 میں 58 روپے فی کلو تھی، جو جولائی 2023 کے اختتام پر 141 روپے فی کلو تھی۔ اسی طرح چینی کی قیمت سابقہ حکومت کے آخری دنوں میں 88 روپے فی کلو تھی، جو موجودہ حکومت کے اختتام پر 140 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ اپریل 2022 میں پیاز کی قیمت 40 روپے فی کلو تھی، جو اب 59 روپے فی کلو ہے۔ ٹماٹر 86 روپے فی کلو تھا، جو 91 روپے فی کلو پر دستیاب ہے۔ اسی طرح 2.5 کلو کا گھی کا ڈبہ اپریل 2022 میں 1137 روپے کا تھا، جو اب 1467 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دال مسور کی فی کلو قیمت اپریل 2022 میں 214 روپے تھی، جو اب 275 روپے ہے۔ بلائلر چکن 287 روپے تھا، جو اب 429 روپے پر موجود ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں ہونے والے بڑے اضافے کی وجہ 1.5 سال کے دوران معیشت سے جڑے مسائل ہیں۔ ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے دالوں، گھی، گندم اور دوسری اشیاء خرد و نوش کی درآمدگی کارگو کی کلیئرنس دیر سے ہوئی یا پھر ہو ہی نہیں سکی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا اور دوسری طرف ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے ان کی درآمدات پر لاگت بھی بڑھی، کیونکہ پاکستان خوردنی اشیاء یا ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ موجودہ حکومت اگرچہ مہنگائی کو کم کرنے کے دعوے کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی، تاہم اس کے دور حکومت کے اختتام پر یہ تحریک انصاف کی
حکومت کے مقابلے میں مہنگائی کی دگنی شرح چھوڑ کر جا رہی ہے۔ پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں ایک اہم فیکٹر پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بھی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 1.5 سال میں مہنگائی کی بلند ترین شرح کی ایک وجہ پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں ہونے والے بے پناہ اضافہ بھی رہا ہے، جس کی قیمتوں میں کسی بھی ماضی کی حکومت کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے یعنی اپریل 2022 میں 150 روپے تھی اور آج یہ قیمت 273 روپے فی لیٹر ہے۔ سابقہ حکومت کے فیصلے کے تحت نئی حکومت نے ابتدائی 1.5 ماہ میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی، مگر 26 مئی کو حکومت نے IMF پروگرام کی بحالی کے شرط کے تحت پیٹرول پر تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے دی گئی سبسڈی کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 80 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا۔ اس تاریخی اضافے کے بعد یہ سلسلہ تھم نہ سکا، جس کی ایک بڑی وجہ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ملک میں ڈالر کی قیمت میں ہونے والے اضافہ بھی تھا۔ پاکستان پیٹرول کی ضرورت پورا کرنے کے لیے 85% تک پیٹرول درآمد کرتا ہے۔ اگر حکومتی اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو گزشتہ 1.5 سال کی اتحادی حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 120 روپے تک کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی قیمت بھی 1.5 سالہ دور حکومت میں بہت زیادہ بڑھی، جس کی وجہ سے IMF کی یہ شرط تھی کہ بجلی کے شعبے کا 2500 ارب روپے کا گردشی قرضہ ختم کرنا ہے، جس کے لیے قیمتیں بڑھانی ہوں گی۔ اپریل 2022 میں 100 یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے گھرانے فی یونٹ 9 روپے 50 پیسے قیمت ادا کر رہے تھے، جو آج 16 روپے 48 پیسے تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح 200 سے 300 یونٹ کے درمیان بجلی خرچ کرنے والے صارفین جو اپریل 2022 میں فی یونٹ 12 روپے 62 پیسے ادا کر رہے تھے، آج وہ 27 روپے 14 پیسے فی یونٹ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح 700 یونٹ سے زائد ماہانہ بجلی خرچ کرنے والے صارفین اپریل 2022 میں 22 روپے 22 پیسے فی یونٹ ادا کر رہے تھے اور اب اس بجلی کی قیمت 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ ادا کر رہے ہیں۔ گیس کی قیمتوں میں بھی گزشتہ 1.5 سال میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور 50 یونٹ فی MMBTU گیس استعمال کرنے والے صارفین جو اپریل 2022 میں اس کی قیمت 121 روپے ادا کر رہے تھے، اب یہ گیس انہیں 150 روپے میں دستیاب ہے۔ 500 MMBTU ماہانہ استعمال کرنے والوں کو گیس موجودہ دور میں 3100 روپے میں مل رہی ہے، جو 1.5 سال پہلے 1460 روپے میں دستیاب تھی۔ پاکستان پر مجموعی قرضوں کا حجم میں گزشتہ 1.5 سال میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2022 کے اختتام پر ملک میں مجموعی قرضے اندرونی اور بیرونی 43,000 ارب روپے تھے۔ ملک کے مرکزی بینک کی جانب سے اب تک 2023 تک کے قرضے کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، جن کے مطابق ملک کا مجموعی قرضہ 58,962 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اسی طرح 13 مہینے کے عرصے میں ملک میں قرضوں کے حجم میں تقریباً 16,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ پاکستان کے قرضوں میں ہونے والے اس اضافے کی ایک بڑی وجہ ڈالر کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہے، کیونکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ایک جانب بیرونی قرضے کو بڑھا دیتا ہے تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے مقامی بینکوں سے بہت زیادہ قرضہ حاصل کیا گیا ہے تاکہ مالیاتی خسارے کو پورا کیا جا سکے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم ملک کے بیرونی فنانسنگ کا ایک اہم شعبہ ہے، جس کے تحت کرنٹ اکاؤنٹ میں توازن لایا جاتا ہے۔ سابقہ حکومت کے دور اقتدار کے خاتمے پر ماہانہ ترسیلات زر کا جائزہ لیا جائے تو مارچ 2022 میں 2.8 ارب ڈالر ترسیلات زر ہوئے، جو اپریل 2022 میں 3.1 ارب ڈالر ہو گئے، تاہم اس کے بعد ان میں مسلسل کمی ہوئی۔ رواں سال جنوری کے مہینے میں یہ رقوم 2 ارب ڈالر کی سطح سے نیچے آ گئیں۔ جون کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستانیوں کی جانب سے 2.2 ارب ڈالر ترسیلات زر ہوئے۔ ترسیلات زر میں ہونے والی کمی کے بارے میں تحریک انصاف کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں، تاہم اس کی کچھ دوسری بنیادی وجوہات ہیں، جن میں ایک سب سے بڑی وجہ ملک میں ڈالر کے سرکاری اور اوپن ریٹ کے درمیان بہت زیادہ فرق رہا ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے سرکاری چینل کے بجائے حوالہ ہنڈی کے ذریعے رقوم بھیجی گئیں، کیونکہ IMF پروگرام سے پہلے سرکاری اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ میں 20 سے 25 روپے کا فرق تھا۔ ٹیکس وصولی۔ موجودہ حکومت کے 1.5 سال کے عرصے میں اکثر معاشی اشارے گراوٹ کا شکار ہوئے، تاہم اس عرصے میں ٹیکس وصولی میں اضافہ دیکھا گیا۔ ملک میں ٹیکس جمع کرنے والے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال میں 7,144 ارب روپے جمع کیے، جو ملکی تاریخ میں ایک سال میں سب سے زیادہ ٹیکس وصولی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے اپریل 2022 میں خاتمے کے وقت مالی سال
2021-22 کے پہلے 9 مہینوں میں ملک میں ٹیکس کی وصولی 4,382 ارب روپے تھی، جو اس مخلوط حکومت کے دور حکومت میں مالی سال 2022-23 کے پہلے 9 مہینوں میں 5,155 ارب رہی، اور یہ اضافہ 17.5% تھا۔ پاکستان میں ٹیکس وصولی کا زیادہ ہدف IMF شرائط کے تحت رکھا گیا تاکہ ملک کے بجٹ کے خسارے کو کم کیا جا سکے، تاہم اس ٹیکس وصولی کے لیے حکومت کی ایک جانب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی تو دوسری جانب سیلز ٹیکس کی شرح 17 سے 18% اور لگژری اشیاء پر اس کی شرح 25% کر دی گئی۔